راز معراج کیا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ ختمی مرتبت نے اچانک اللہ نے ختمی مرتبت سے فرمایا ہو کہ آپ معراج کے لیے آ جائیے، نہ، معراج پر بلائے جانے سے پہلے ختمی مرتبت کو یہ امر کیا حق تعالی نے کہ یا رسول اللہ اپنا بستر اٹھائیے اے رسول خدا، اور جناب خدیجہ کو خدا حافظ کہہ کر جناب ابو طالب عمران اور فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بیتوتہ اختیار کیجئے، یہاں قیام کریں۔ 40 دن ختمی مرتبت جناب خدیجہ سے الگ رہے اور جناب ابو طالب عمران کے گھر میں قیام کیا۔ 40 روز جناب خدیجہ نے بھی روزہ رکھا، 40 روز ختمی مرتبت نے بھی روزہ رکھا، اور ان 40 ایام میں افطار حق تعالی جنت سے بھجواتا رہا ہر دو کے لیے۔ اور جب 40 روز مکمل ہوئے، 40 روز گزرنے کے بعد ختمی مرتبت معراج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ راز معراج کیا ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ بہبہانی، آیت اللہ تقی مصباح یزدی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ جواد تبریزی، نوری حمدانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اس کے علاوہ بزرگ علماء نے، شیخ توسی نے، علامہ مجلسی نے، آیت اللہ قزوینی نے، جناب حر عاملی نے، اسی طرح سے اور بڑی بڑی شخصیات نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں بیان کیا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اور جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو فا کا لفظ یہ فوراً کے معنی میں آتا ہے، بلا فاصلہ، بغیر کسی وقفے کے۔ فَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا تو میرا نور اسی لمحے سے اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اور پھر پہ ہم میرا نور اللہ کی بندگی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت ضیابار ہو گیا، چمکنے لگا، روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ اور پھر وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے بابا نے کھا لیا۔ آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آدم ابو البشر آدم، آپ کی زوجہ جناب حوا، یہ دونوں سالہ سال جنت میں رہے، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے، مستفیض ہوتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آدم و حوا، تم دونوں کا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، جو جہاں جیسے تمہاری مرضی، تمہیں اختیار حاصل ہے، لیکن دونوں سنو، اے آدم اے حوا، ہر دو سنو، لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب بھی نہ جانا۔ آدم و حوا کو منع کیا جا رہا ہے، پیغمبر کو ملک سے ملکوت
چوتھے آسمان پر بلایا جا رہا ہے. آخر راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ درخت آدم کے لیے نہیں ہے، یہ درخت خاتم کے لیے. کیوں یہ درخت آدم کے لیے نہیں؟ کیوں پیغمبر کو بلایا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ امتیاز ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے کائنات کے آخری ذی روح تک کسی بھی بشر کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ چہاردہ معصومین میں سے باقی 13 معصومین اس شرف میں جناب سیدہ زہرا کے ساتھ شامل نہیں ہیں. یہ بی بی کی انفرادیت ہے. یہ معتبر ترین حدیث، اس لیے میں ان شخصیتوں کے نام ذکر کیے. پھر علامہ مجلسی نے، شیخ صدوق نے اپنی امالی میں، اسی طرح سے آیت اللہ قزوینی نے الفاطمۃ الزہرا من المہد اللہ، سب نے تحریر کیا. وہ شرف جو خاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ، اللہ نے جناب ختمی مرتبت کے نور کو جب ارادہ کیا اس کائنات میں بھیجے تو انبیاء کرام کے پاکیزہ اسلاف میں سے اس نور کو گزارا. جیسے زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زیارت عاشورہ میں، دیگر زیارات میں، دیگر دعاؤں کے الفاظ میں ہم یہ پڑھتے ہیں نور علی. اسی طرح سے نور ختمی مرتبت کے ساتھ ہم سفر رہا انبیاء کے پاکیزہ اسلاف سے ہوتا ہوا آخری مرحلے میں حضرت عبد المطلب تک پہنچا آپ کے صلب میں، اور وہاں سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک ابو طالب عمران کے صلب میں، ایک جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب تک پہنچا، اور وہاں سے نور نبی اور نور علی اس کائنات میں ظاہر ہوا. لیکن نور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو پہلے مرحلے میں اپنے قرب میں رکھا، جہاں اللہ کا نور، اللہ کے ساتھ جناب سیدہ کا نور ہم کلام رہا، بندگی کرتا رہا، عبادت اور راز و نیاز کرتا رہا. پھر اس نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں منتقل کیا، اور وہاں سے براہ راست قلب مصطفیٰ میں، صلب ختمی مرتبت میں منتقل کیا. یہاں تک کہ اللہ نے اس سیب بہشتی کو جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا تھا، جبرائیل کے توسط سے بھی کائنات میں نہیں بھیجا. پیغمبر کو جنت کے کھانے خود جبرائیل لے کے جاتے رہے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے جاتے رہے. جب جنگ احد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار جبرائیل لے کے آتے رہے، قرآن کی آیات جبرائیل لے کے جاتے رہے. لیکن وہ سیب بہشتی جس میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ، خود پیغمبر کو بلایا. اور سیدہ زہرا فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے یہ سیب کھا لیا. تو اس طرح سے ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي مُحَمَّد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کر دیا، اور وہاں سے یہ نور الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ، یہ نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا. فوضعتنی، پھر میں دنیا میں آ گئی. لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ میں پیکر بشری میں، انسانی لباس میں دنیا میں ظاہر ہوئی، لیکن مجھ فاطمہ زہرا کی حقیقت کیا ہے؟ سیدہ مقام خود شناسائی میں اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتی ہیں انا ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی وجہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اور اس حقیقت کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد فرمایا اے نبی زادی،
اے فاطمہ زہرا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے قریب بیٹھیں، اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتا دوں۔ جناب سیدہ علی کی بات سن کر اٹھیں، چلتی ہوئی آگے بڑھیں، آ کر علی ابن ابی طالب سے قریب تر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا، اے علی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے تو میں سن لوں گی جو آپ فاطمہ زہرا کو سنانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ سننے کے لیے آمادہ و تیار ہے، لیکن اگر آپ فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ زہرا آپ کو سنا دیتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتے کہ اس کائنات میں کوئی انسان علم علی کے ساتھ برابری کر سکے، جن سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور اپنی معروف کتاب جو علوم قرآن پر مشتمل ہے الاتقان، اس میں یہ فرماتے ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ تفسیر قرآن کا آغاز کب ہوا۔ اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے علامہ جلال الدین سیوطی نے، وہ کہتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے عہد میں، عہد رسول اللہ میں 10 صحابہ کرام تھے جو علم تفسیر سے آگاہی رکھتے تھے، اور علوم قرآن کی تفسیر کی روایات جن سے منتقل ہوئیں، باقی 9 صحابہ اور 10ویں علی ابن ابی طالب۔ لیکن باقی 9 صحابہ بلکہ تمام صحابہ کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہے۔ علی ابن ابی طالب اس کائنات کے سب سے بڑے عالم، علی ابن ابی طالب باب مدینۃ العلم، اس کائنات کے مشکل کشا، لامحدود علم کے حامل، معلم ملائکہ، فرشتوں کے استاد، جو جنت میں بھی درس معرفت سجائیں گے، مسند علم پر تشریف فرما ہوں گے۔ یہ علی جو علم خدا کے مظہر ہیں، جن کا علم لامحدود ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے بیان سے جو مترشح ہو رہا ہے، علم فاطمہ زہرا علم علی ابن ابی طالب سے مساوی ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ صرف علم نہیں بلکہ ہر شرف میں، ہر فضل و کمال میں، ہر فضیلت میں، ہر شرافت میں ساتھ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ علی کے ساتھ برابری کی منزل پر ہیں۔ علم ہو تب، شجاعت ہو، سخاوت ہو، زہد ہو، عبادت ہو، عفت ہو، طہارت ہو، تقوی ہو، بصیرت ہو، کوئی بھی میدان لے لے، ہر میدان میں سیدہ زہرا علی ابن ابی طالب کے ساتھ برابری کی منزل پہ ہیں۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، زہد علی زہد فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، سخاوت علی سخاوت فاطمہ برابر ہے، صبر علی صبر فاطمہ برابر ہے، استقامت علی استقامت فاطمہ برابر ہے، بصیرت علی بصیرت فاطمہ برابر ہے۔ ہر وصف میں برابری کی منزل پر ہیں، حتیٰ عبادت میں برابری کی منزل پہ ہیں۔ دنیا میں کون سی خاتون ہے کہ جو مرد کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیسے مرد کے ساتھ عبادت میں برابری ہو سکے؟ اور وہ بھی علی جیسی ہستی کہ جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہوں، کون علی کی برابری کر سکے؟ اے صاحب الغدیر علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی نجف اشرف میں جب مولا متقیان کے حرم میں موجود تھا، ایک رات مسلسل جاگتا رہا، میں نے کہا کہ کم سے کم ایک رات میں تو تبعیت کر سکوں، ایک رات میں تو اپنے امام علی ابن ابی طالب کی پیروی کر سکوں، ایک رات میں بھی 1000 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ کہا لیکن میں عشاء سے لے کے فجر تک مسلسل کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ تھک گیا اور پھر مجھے اٹھنے میں بیٹھنے میں دقت و دشواری ہو رہی تھی، اور میں 500 رکعتوں سے تجاوز نہ کر سکا۔ کوئی عالم کوئی دانشور کوئی فقیہ امام کے ساتھ عبادت میں برابری کی منزل ایک شب کے لیے برابری کی منزل پہ نہیں آ سکتا۔ وہ علی جس نے اپنی زندگی کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کی ہو، کون اس کے ساتھ برابری کر سکے عبادت میں؟ لیکن سیدہ زہرا عبادت میں بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ برابری کی منزل پہ ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ نے اس بی بی کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، تاکہ عبادت میں بھی کسی طرح سے کمی نہ رہ جائے۔ اور کس کس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے علماء تشیع سے علاوہ؟
علماء اہل تسنن نے اس قول کو بیان کیا، ام المومنین عائشہ، جن کے اس کلام کو میں بکثرت بیان کیا کرتا ہوں، کلام اتنا خوبصورت ہے کہ جی چاہتا ہے انسان بار بار پڑھے، بار بار دہرائے، جس عمدگی کے ساتھ ام المومنین عائشہ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا عصمت فاطمہ کو بیان کرتے ہوئے، طہارت فاطمہ کو بیان کرتے ہوئے، بی بی کے بطول ہونے کے راز کو بیان کرتے ہوئے، جب کسی نے سوال کیا، اے ام المومنین عائشہ، آپ ہمیں بتائیے، سفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق بتائیے، ان کے اوصاف و کمالات سے متعلق بتائیے، جو تعجب ہوتا ہے جو میں اظہار کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ پلٹ کر آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں کہا سوال کرنے والے سے کہ بتا کس بیٹی سے متعلق پوچھ رہا ہے، اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین یہ پوچھتی، لیکن جیسے ہی ان سے سوال کیا گیا، یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، تو کیا عمدہ جواب دیا، کما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں، صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنی طہارت کی منزل ہے جہاں دو نمازوں کے بیچ بچوں کی ولادت ہوتی ہو، ایسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حق تعالی نے نبوت و رسالت و امامت و ولایت کے لیے محافظہ بنا کر بھیجا اس کائنات میں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ زہرا پر۔ تو جب فاطمہ زہرا کے نور کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تو ساتھ ہی آپ کی آمد کا قصیدہ بھی قرآن میں بیان کر دیا اور فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ عجیب سورہ ہے، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، اور کل 10 لفظوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 3 حروف کو اگر آپ نکال دیں جو باقی کلمات کے بیچ رابطے کا کام کرتے اور انہیں آپس میں ملاتے ہیں، پیچھے 7 کلمات بن جاتے ہیں۔ 7 کلمات میں سے ایک لفظ لربک، اسے آپ نکالیے، یہ قرآن مجید میں 450 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس ایک لفظ کے علاوہ پیچھے 6 لفظ بچتے ہیں، یہ 6 لفظ پروردگار نے پلٹ کر پورے قرآن مجید میں ان 6 میں سے کسی ایک لفظ کو دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ اعطینا کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اسی سورہ میں ہے۔ درحالی کی علوم قرآن کے طالب علم جانتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ مشہور ہے کہ 500 الفاظ ہیں قرآن کے جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 500 الفاظ کو سیکھ لے، جان لے، تو از خود وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ان 500 کا افراد کا الفاظ کا جان لینا 90 سے 95% یہ قرآن مجید کے ظاہری معنی کو سمجھ سکتا ہے۔ بار بار تکرار ہے، کوئی لفظ 500 مرتبہ، کوئی لفظ 1000 مرتبہ، کوئی لفظ 2000 مرتبہ تکرار ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود سورہ مبارکہ کوثر میں 7 کلمات میں سے لربک کے علاوہ 6 لفظ ایسے ہیں جنہیں پروردگار نے دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ اعطینا کے بعد کوثر کا لفظ بسم اللہ سے لے کے والناس تک پروردگار نے دوبارہ قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ پھر تیسرے مرحلے میں فصلی کا لفظ پورے قرآن میں صرف اسی سورہ میں دوسری مرتبہ پروردگار نے اس لفظ کو تکرار نہیں فرمایا۔ وانحر کا لفظ صرف اس سورہ میں استعمال کیا، کہیں اور نہیں آیا۔ شانئک کا لفظ صرف اس سورہ میں آیا، کہیں اور پروردگار نے تکرار نہیں کیا۔ ابتر کا لفظ پورے قرآن میں صرف اس سورہ میں آیا۔ ان لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کا تکرار نہیں کیا سوائے لربک کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن لفظوں کو اپنی کنیز جناب سیدہ زہرا کے لیے جن لفظوں کو بی بی کے قصیدے میں استعمال کیا ہے، اب ان لفظوں کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا حق تعالی نے خلاف ادب سمجھا ہے۔ خدا خود بشر کو ادب فاطمہ زہرا سکھا رہا ہے، اللہ خود انسانوں کو ادب فاطمہ زہرا تعلیم دے رہا ہے۔ 6 الفاظ ہیں جنہیں اللہ نے پھر پلٹ کر قرآن میں تکرار نہیں کیا، اور پھر پہلی سورہ بلکہ وہ سورہ جس میں اللہ نے ختمی مرتبت کے ساتھ 5 مرتبہ براہ راست خطاب کیا ہے۔
तीन आयतें और तीन आयतों में 5 मरतबा अल्लाह मकाम फख्र मुबाहात पर अपने हबीब से खिताब कर रहे हैं। पहले फरमाया आतोइना का, हमने आपको अता किया, ये पहला खिताब है पैगंबर के साथ। दूसरी मरतबा फरमाया फसल्ले, आप नमाज पढ़िए। तीसरी मरतबा फरमाया वनहर, आप कुर्बानी दीजिए। चौथी मरतबा फरमाया ले रब्बे का, आपका रब। पांचवी मरतबा फरमाया शान अका, आपका दुश्मन। अल्लाह मकामे फख्र में बार बार अपने हबीब से खिताब कर रहा है। और फिर इतनी बलागत है कि पहली आयत में परवरदिगार ने 4 शख्सियतों का तारुफ पेश किया। इतनी बलागत है इस सूरा में कि हक ताला ने, जैसे ये सूरा नाजिल हुआ, इससे पहले आप देखें खाने काबा की दीवार के साथ 7 कसीदे आवेजा थे। इस्लामाबाद में चले जाइए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आज भी वो 7 कसीदे अरबी अदब के तलबा को पढ़ाए जाते हैं। यहां तक कि जामिअतुल अज़हर मिस्र में चले जाइए, मदीना यूनिवर्सिटी में, सऊदी अरब में चले जाइए, अरबी अदब के तलबा को ये 7 कसीदे सबआत मुअल्लका आज भी पढ़ाए जाते हैं। ये 7 कसीदे खाने काबा की दीवार के साथ आवेजा थे और कई सालों से आवेजा थे। जब भी इनके नक्श धुंधले पड़ते थे, इनके शुअरा असर नो इन्हें ताजा करके फिर काबे की दीवार के साथ लगा देते थे, इसलिए कि उन्हें नाज था अपने कलाम पर। और उनका ये चैलेंज था और तहद्दी थी कि अगर इस पाए का कोई और कलाम है तो इसके मुकाबले में लेके आओ। और कई साल गुजर जाने के बावजूद किसी शायर को इतनी जुर्रत न हुई कि इस पाए का कलाम लिखकर इन कसीदों के साथ आवेजा करता। लेकिन जैसे ही सूरह मुबारक कौसर नाजिल हुआ, अगरचे इससे पहले कुरान का 1/3 हिस्सा नाजिल हो चुका था, लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम ने वो काम ना किया। अम्र खुदा से जैसी सूरह मुबारक कौसर का नुज़ूल हुआ, पैगंबर ने अली को बुलवाया, इस सूरे को लिखवाया और इमला करवाने के बाद फरमाया, ए अली, जाकर इस सूरा को उन 7 कसीदों के साथ खाने काबा की दीवार के साथ आवेजा कर दीजिए। जैसे ये कलाम आवेजा हुआ, पूरे मक्का में हलचल मच गई, ये खबर चारों तरफ फैल गई, यहां तक कि इन शुअरा तक ये बात पहुंची कि किसी और ने भी इन कलामों, तुम्हारे कलाम के साथ, कसीदों के साथ और कलाम लिखा है। एक मरतबा वो शुअरा आए और जैसे ही सूरह मुबारक कौसर के इन 10 लफ्जों को पढ़ा, 3 आयतों को पढ़ा, उस वक्त चले गए। लेकिन उसी रात शब की तारीकी में अपना अपना कलाम उतार कर चले गए। ये मकाम सैयदा ज़हरा है कि जिनकी आमद पर अल्लाह ने जो कसीदा नाजिल किया है, पूरी दुनिया के कलाम, इस कलाम के हम पल्ला नहीं हो सकते, इस जात के हम पल्ला क्या होंगे। ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके तारुफ में अल्लाह ने सूरा उतारा और फिर पहली आयत, मुख्तसर आयत और एक आयत में अल्लाह ने 4 हस्तियों का तारुफ किया। सबसे पहले परवरदिगार मकाम फख्र मुबाहात पर अपना तारुफ करवा रहे और फरमा रहे, इन्ना अतोइना का, ए हबीब, हमने आपको अता किया है। ये पहला तारुफ अल्लाह अपना करा रहे, मोती, अता करने वाला। दूसरे मरहले में मोता का तारुफ किया जा रहा है, यानी जिस हस्ती को अता किया जा रहा है, यानी ज़ाते मुस्तफ़ा, जिनसे अल्लाह खुद खिताब फरमा रहे हैं। और तीसरे मरहले में उस कौसर का तारुफ किया जा रहा है जो खत्मी मर्तबत को अतिया दिया जा रहा है। और चौथे मरहले में एक और हस्ती का तारुफ है और ये बलागत कुरानी है। परवरदिगार जो बकसरत कुरान में अपने लिए मुतकल्लिम वहदा का सीगा इस्तेमाल करता है और बार बार कहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल किया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। हर मकाम पर अल्लाह अपने लिए मुफरद का सीगा इस्तेमाल करता है, मुतकल्लिम वहदा का सीगा इस्तेमाल करता है। लेकिन सूरह कौसर में अल्लाह ये भी कह सकता था, इन्नी आतैतुका, मैंने आपको अता किया। ना ये कहने के बजाय क्या फरमाया, इन्ना आतोइना का, हमने आपको अता किया। खुदाए सुबहान, जिसकी तौहीद हर तरह के तज़ब्ज़ुब व तशकीक व शक व रैब से मावरा और बालातर है, क्यों अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जबकि वो वहदहु ला शरीक है। तो मैं कहना चाहिए था, इन्नी आतैतो का कहना चाहिए था, बजाय इससे कि इन्ना आतोइना कहे, मैंने आपको अता किया। ये ज्यादा मौजू लगता है, बजाय इससे कि खुदा कहे हमने आपको
عطا کیا تو اللہ کبھی اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے اور کبھی اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے. علوم قرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی، آیت اللہ ہادی معرفت، آیت اللہ خوئی، جن شخصیات نے علوم قرآن پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان موارد کو بیان کیا ہے کب اللہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے اور کب اللہ اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے. ان موارد میں سے بارز ترین مصداق جہاں پر پروردگار اپنے لیے ہم استعمال کرتا ہے تو سب نے یہ لکھا کہ جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے پھر اپنے لیے میں کا لفظ استعمال نہیں کرتا، پھر ہم کہتا ہے. سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت اور رسالت تک پہنچانے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا ہے. تو سوال یہ کہ کسے وسیلہ بنایا؟ جب کوئی نبی وسیلہ نہیں بنا اس لیے کہ کسی نبی کے صلب سے اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو نہیں گزارا. جب کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ نہیں بنا اور اللہ نے براہ راست ختمی مرتبت کو عالم ملک میں اس سیب بہشتی کو پیش کرنے کے لیے بلوا لیا، تو پھر کون سی ذات ہے جسے انتقال نور فاطمہ کے لیے، جسے ارسال نور سیدہ کے لیے حق تعالی نے وسیلہ منتخب کیا؟ تو وہ تنہا ایک ذات ہے جس بی بی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا. تو راز کیا ہے جب اللہ کسی نبی کو وسیلہ منتخب نہیں کر رہا، کسی ملک اور معصوم فرشتے کو وسیلہ منتخب نہیں کر رہا، تو اس بی بی میں کیا خصوصیت ہے؟ تو علم خدیجہ ایک طرف، زہد خدیجہ ایک طرف، بی بی کی معرفت و جود و عطا ایک طرف، رسول اسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری ایک طرف، ساری زندگی رسول اسلام کی اطاعت میں گزار دی ایک طرف، رسول اسلام کے گرد جس طرح سے پروانہ شمع کے گرد چلتے چلتے اپنی جان دے دیتا ہے، ساری زندگی قربان کر دی، اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں بھوکی اور پیاسی اس دنیا سے رخصت ہوئی. یہ جناب خدیجہ آپ کی ساری زحمات، آپ کا سارا جہاد، آپ کی سعی و تلاش و کوشش سب ایک طرف، لیکن وہ راز جس راز کی وجہ سے حق تعالی نے اس بی بی کو انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ منتخب کیا، وہ راز اسی نام سے آیا ہے. خدیج یا خدیجہ لغت میں اس بچے کو کہتے ہیں، اس جنین کو کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کے شکم میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں اور اس کے بعد اس کی ولادت ہو جائے. کیوں؟ اسی لیے جناب خدیجہ کا نام خدیجہ رکھا گیا کہ اس عرصے کے بعد بی بی کی ولادت ہو گئی تھی. اس میں راز کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 4 مہینے اور 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، مہینے کے بہت سارے دن روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، اللہ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عطا کیا یہ نہیں کہا ایتا کیا، نہ. جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے لفظ عطا استعمال نہیں کیا. خود قرآن حکیم کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے رسول ہم نے آپ کو 7 مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ 7 آیتیں اور قرآن عطا کیا نہ دیا. ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن دیا. یہ عجیب ہے، جب قرآن کی باری آئی تو اللہ لفظ عطا استعمال نہیں کر رہا، ایتا استعمال کر رہا ہے. ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق. اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا.
اگر آپ کام کے لیے ایک مزدور معین کریں اور کہیں کہ آپ کو یومیہ 1000 روپے دوں گا اور شام میں 1000 روپے ادا کریں، تو یہ ایتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ عوض ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے. لیکن ایک کے بجائے اگر آپ 2000 پیش کر دیں، یہ ایتا نہیں ہے، عطا ہے. آپ نے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا. جب قرآن دیا پیغمبر کو تو عطا نہیں کا، ایتا کا ہے. لیکن جب فاطمہ زہرا کوثر کی شکل میں ختمی مرتبت کی سپرد کی تو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. وہ اللہ جو نبوت دے کر عطا نہیں کہہ رہا، رسالت دے کر عطا نہیں کہہ رہا، جنت و شفاعت دے کر عطا نہیں کہہ رہا، قرآن دے کر عطا نہیں کہہ رہا، وہ پانی کے ایک ہوس دے کر عطا کہے گا. کس قدر خیرت سوز بات ہے کہ بعض مفسرین نے اتنی بددیانتی کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے آپ کو ہوس عطا کیا. اور پیغمبر کس حالت میں؟ تیسرے بیٹے کی موت ہو چکی ہے اور پیغمبر دکھ اور سوگ کی کیفیت میں، اور ایک غم دیدہ باپ کو خالق عقل خدائے حکیم کن لفظوں کے ساتھ تشفی دے رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ سے بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، دیکھیں ہم نے آپ کو ہوش دے دیا، چشمہ دے دیا. معمولی عقل و خیرت رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کبھی بھی پانی اولاد کا عوض نہیں ہو سکتا، چشمہ اولاد کے لیے بدل نہیں ہو سکتا. اگر مراد چشمہ ہے کوثر میں تو پھر سلالت کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تیسری آیت میں فرماتا، یہ نہ فرماتا کہ اب آپ کا دشمن بے نام و نشان مرے گا، اللہ فرماتا آپ کا دشمن پیاسا مرے گا. ہم نے آپ کو ہوش دے دیا، ہم نے آپ کو چشمہ دے دیا، ہم نے آپ کو پانی دے دیا، اب آپ کا دشمن پیاسا مرے گا. نہ انا شانئک ھو الابتر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جس چیز کا تانا دے رہا تھا اسی کے جواب میں حق تعالی نے نسل کوثر ختمی مرتبت کو عطا کی. وہ اللہ جو جنت ہو، شفاعت ہو، نبوت و رسالت و قرآن کے لیے لفظ عطا استعمال نہیں کر رہا، پانی اور چشمے اور حوض کے لیے لفظ عطا استعمال کرے گا. نہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. 6236 آیتیں قرآن کی، جتنے بھی تفاسیر ہیں قرآن کی یا علوم قرآن پر جو کتب لکھی گئی ہیں، کسی سنی شیعہ عالم سے پوچھیں کوئی ایک آیت بتاؤ جسے لینے کے لیے پیغمبر بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے. نہ، پیغمبر جس حالت میں تھے اسی حالت میں قرآن کی آیات وصول کی ہیں. اگر بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے آیتیں لے لی. جبرائیل آئے، پیغمبر لیٹے 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 قرآن منتقل کیا. ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ قرآن کی آیات کو وصول کرنے کے لیے پیغمبر اٹھ کے بیٹھے ہوں کہ جبرائیل آئے. لیکن فاطمہ زہرا کون ہے کہ 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا سامنے آتی تھی پیغمبر ہمیشہ اٹھ کے آگے جاتے تھے. اس لیے کہ جس فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی زندگی کا سب سے طویل ترین سفر طے کیا ہو، اس فاطمہ کے آنے پہ لازم ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اٹھ کر استقبال کریں. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. کون سی نماز؟ نماز شب، نماز تہجد. تو کیا پیغمبر پہلے نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. کبھی پیغمبر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. وہ جو ہر رات 1000 رکعت خود ادا کریں، تہجد چھوڑ دیتے ہوں گے، تہجد پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی پڑھتے تھے. پھر خدا کیوں فرما رہے آپ بیٹھیں اور میں کہوں بیٹھ جائیں؟ تو آپ میری ذہنی کیفیت پر اور اختلال حواس پر شک کریں گے. شاید سفر کے باعث تھکاوٹ ہوگی، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ عقلی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک کام پہلے سے حاصل ہے اور حاصل شدہ کام کی تحصیل چاہ رہا ہوں میں، پھر وہ حاصل ہو جائے. جو پہلے سے بیٹھے انہیں کہوں آپ بیٹھ جائیں. پیغمبر پہلے سے نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور خدا فرما رہے فصلی، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ نماز تہجد ہے. تو پیغمبر تو پہلے ہی پڑھتے تھے. پھر فرق کیا ہے؟
فرق یہ کہ پیغمبر پہلے نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن عطائے کوثر کے بعد شکرانے کے لیے حق تعالیٰ نے اسی تہجد کو پیغمبر پر واجب قرار دے دیا کہ اب زندگی بھر نماز شب پڑھیں اس شکرانے کے طور پر کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ صرف نماز نہ، نماز کافی نہیں ہے، نماز پڑھتے رہیے، اور ونحر قربانی، اور قربانی گوسفند کی کافی نہیں ہے، چھوٹی قربانی نہیں، ونحر اونٹ نہر کیجیے، اونٹ کے 1000 افراد جس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بڑی قربانی مانی جاتی ہے۔ ونحر اونٹ نہر کریں، کیوں؟ کون ہے فاطمہ؟ اتنی بڑی کامیابی کہ قرآن بیان فرما رہے سورہ مبارکہ نصر میں، اے حبیب اذا جاء نصر اللہ، جب آپ تک اللہ کی نصرت آ پہنچی، اللہ کی مدد آ پہنچی، والفتح، اور آپ کو فتح حاصل ہوئی، دشمن پر غلبہ ہوا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ جب آپ ہماری مدد پہنچی، ایک آپ کو فتح حاصل ہوئی، دو اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر دیں، تسبیح کر دیں، خدا کا شکریہ ادا کر دیں، استغفار کریں۔ اتنی بڑی کامیابی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دین میں شامل ہو جائیں کہ آیت اللہ مشکینی فرماتے کہ طائف کے سفر کا پھل صرف ایک عیسائی غلام کا اسلام قبول کرنا تھا، جس کے لیے پیغمبر کی جوتیاں بھی لہو میں ڈوب گئیں، اتنے پتھر کھائے کہ لہو لہان ہو گئے۔ پیغمبر کو اندازہ تھا کہ مجھے اتنے پتھر لگیں گے، لیکن ایک فرد کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو اندازہ تھا کہ یہ شخص اسلام قبول کر لے گا، ان کا غلام، اس ایک غلام کی اصلاح کے لیے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو یہ دنیا اور جو کچھ اس کائنات میں اس سب سے افضل و بہتر ہے۔ تو جب ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر لیں تو خدا کیا فرما رہے ہیں؟ تسبیح کریں، مغفرت طلب کریں۔ تو فاطمہ کون ہے کہ تسبیح کافی نہیں ہے، نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، قربانی دیجیے، اور چھوٹی قربانی بھی کافی نہیں ہے، اونٹ نہر کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دین میں داخل ہو جانا یہ کامیابی ہے، لیکن اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنا فاطمہ زہرا کے نور کا اس کائنات میں تشریف لے کے آنا۔